کلر والی میرا علاقہ ہے، کلر والی میرا گھر ہے، اور کثرت کے ساتھ میرے یہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور میری خود چاہت بھی ہوتی ہے کہ جب بھی میں علاقے میں آؤں میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، احسان میرے اوپر ان دوستوں کا ہوتا ہے جو میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور یہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی گزشتہ بدھ کو ظہر کی نماز کے بعد مرکز کلر والی وہاں میرا پروگرام تھا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ جو باہر سے آئیں گے اہل علم، یہ ان کا حق ہے کہ وہ ہم سب کو نصیحتیں فرمائیں۔ چونکہ محترم شیخ محمد اسماعیل ناصر حافظہ اللہ سے میرے کئی تعلق ہیں، کئی رشتے ہیں، اس لیے تقریر کرتا یا نہ کرتا یہاں حاضری میری ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور شیخ نے جو پروگرام بنایا ہے یہاں ایک بہت بڑے ادارے کا، مسجد کا، اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچا دے انشاءاللہ۔ میں آپ کو مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ طیف کے علاقے کا مجاہدین نے محاصرہ کیا، اور تقریباً اس محاصرے میں 13 دن لگ گئے، لیکن طیف کا علاقہ فتح نہ ہو سکا۔ 13ویں دن جب مجاہدین واپس آئے اپنے اپنے خیموں میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ، انا قافلون غدا انشاءاللہ، کل صبح انشاءاللہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ ہیں حدیث کے الفاظ۔ 13 دن ہو چکے، طیف فتح نہ ہو چکا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا قافلون غدا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کل صبح انشاءاللہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ حدیث سن کر صحابہ کرام نے ایک جملہ کہا جس میں جذبہ جہاد تھا، جذبہ جہاد تھا، علاقے کو فتح کرنے کی خواہش تھی۔ طیف میں توحید کا جھنڈا گڑ جائے، یہ ایک شوق تھا۔ طیف کے علاقے میں جو شرک کے اڈے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ طیف والوں نے ہر گھر میں ایک الگ الگ بت رکھا ہوا ہے، اسے پاش پاش کر دیا جائے۔ اس جذبے کے تحت صحابہ کرام نے ایک بات کہی۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ، کل صبح انشاءاللہ ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے، صحابہ کرام نے کہا انرجع ولم نفتح، یہ بات کہیں انرجع ولم نفتح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طیف فتح تو نہیں ہوا،
طیف فتح تو نہیں ہوا، تو کیا اس کو فتح کیے بغیر ہم واپس چلے جائیں گے؟ اس جملے میں صحابہ کرام کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں۔ انرجو ولم نفتح، طیف تو فتح نہیں ہوا تو ہم بغیر فتح کیے چلے جائیں گے؟ یہ جملہ سن کر نبی علیہ السلام کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ آپ غور کریں، کیا صحابہ کرام کے اس جملے میں بظاہر کوئی بے ادبی پائی جاتی ہے؟ کوئی گستاخی ہے؟ نافرمانی کا پہلو ہے؟ نہیں، ان کے دل و دماغ بے ادبی گستاخی سے پاک سے، صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا احترام کرنے والا کوئی ایک فرقہ، کوئی ایک جماعت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ لیکن نبی علیہ السلام کو یہ جملہ سن کر بڑا دکھ ہوا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تکلیف میں آ کر نبی علیہ السلام میں اغدو علی القتال غدن، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس جملے میں نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اغدو علی القتال غدن، ٹھیک ہے کل لڑنا، ٹھیک ہے کل لڑنا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اس پریشانی کو نہ سمجھ سکے، گہرائی میں جانے والے بھی گہرائی میں نہ جا سکے۔ صبح کو تیاری کی اور روٹین کے مطابق طیف والوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ روٹین کے مطابق صحابہ کرام 14ویں دن جب واپس پہنچے اپنے خیموں میں، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ، حدیث میں آتا ہے 13 دن اتنے زخم نہیں آئے تھے جتنا اس دن زخم آئے۔ کیوں؟ اللہ تعالی جانتا تھا یہ مخلص لوگ ہیں، یہ کھرے لوگ ہیں، لیکن ایک بات ان کو سمجھ نہ آئی۔ چلو زخم دلوا کر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جب میرے پیغمبر نے کہہ دیا تھا کل چلنا ہے، میرے پیغمبر کی حدیث کے آگے آپ کو بحث کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہاں سے بات شروع کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں فرمان آ جائے، اب امت کی ذمہ داری اس پر عمل کرنا ہے، بحث نہیں کر سکتے چاہے اس میں اخلاص کیوں نہ ہو۔ فرمان آ گیا، اب آپ کا کام عمل کرنا ہے۔ اس فرمان کو آپ کی عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، ذہن قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ اس کو عملی شکل دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جس طرح نبی میرا فرما بردار ہے، اسی طرح ہر نبی کا، ہر امتی نبی کا بھی اسی طرح فرما بردار بن جائے۔ جس طرح کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اللہ کے حکم کے آگے بحث کرنا، تکرار کرنا،
اپنی عقل کو استعمال کرنا. اسی طرح کسی امتی کو بھی حق حاصل نہیں کہ نبی کے فرمان کے آگے پھر اپنی عقل کو استعمال کریں. آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. صبح کو انہیں یہ تو پتا تھا کہ میں نبی ہوں اور میرا خواب بھی اللہ کی وحی سے ہے. صبح کو اٹھے اور فلسطین سے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا. بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. اٹھنے کے بعد اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ زندگی گزر چکی, اسی بیٹے کے لیے دعا مانگتے مانگتے آج تو نے مجھے حکم دیا اس کو ذبح کرنے کا, یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا, میں معافی مانگتا ہوں. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں. اے اللہ میں تیرے آگے معافی مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دے. نہیں, بحث کرنے کا حق نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چل پڑے, بیٹے کو بلایا, کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تیری کوئی رائے ہے تو بتا. نبی نے اللہ کا وہ حکم جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا, اس حکم کے آگے کوئی بحث کی نہیں. بیٹے کو پتا ہے میرا باپ نبی ہے, بیٹے کو پتا ہے میرا باپ نبی ہے, تو کیا بیٹے نے نبی جو اس کا باپ تھا اس کے آگے بحث کی؟ ابا جان کیا ہو گیا, کیسا خواب دیکھا؟ کیا کوئی باپ ایسا خواب دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا؟ بابا مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, ہم دونوں اللہ سے معافی مانگتے. نہیں, جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا, بحث نہیں کی, بیٹا بھی نبی کے حکم کے آگے سر جھکا رہا ہے. کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما تری, یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما تری, یہ نہیں کہا کہ ابا جو تو نے خواب میں دیکھا ہے عمل کر. نہیں, دیکھے گا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر, بابا تو نبی ہے, تیرا خواب اللہ کی وحی سے, اس لیے خواب میں اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اس پر آپ عمل کریں. یہ ہے ترتیب, یہ ہے ترتیب. اب آپ دیکھیں یمن کا ایک آدمی مکہ پہنچتا ہے, مکہ والوں سے پوچھتا ہے اس وقت یہاں پر سب سے بڑا عالم کون ہے, اس سے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا یہ سامنے دیوار کی ٹیک لگا کر جو بزرگ بیٹھا ہے یہ عبداللہ ہے, عمر بن خطاب کا بیٹا ہے. یہ خود بھی صحابی ہے, اس کا باپ بھی صحابی تھا. اس وقت یہاں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. وہ شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آ گیا رضی اللہ عنہ, اور آ کر طواف قدوم کے ایک مسئلے پر بحث کرنے لگ گیا. کہنے لگا
میں یمن سے آیا ہوں، میری معلومات کے مطابق تو یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام کے جسموں کی کمزوری کو دیکھ کر مکہ کے کافر بیٹھ کر آپس میں بحث کرنے لگے۔ دیکھو یثرب کی فضا نے ان کو کیسے برباد کر دیا۔ یثرب مدینہ کا پہلا نام ہے۔ دیکھو عمر بن خطاب کیسا لہیم تھا، اب کیا ہو گیا؟ عثمان کو دیکھو، چل نہیں سکتا۔ آپس میں بحث کرنے لگے۔ ابھی یہ عمرہ کیا کریں گے؟ یہ بیت اللہ کے طواف کے پہلے چکر میں دیکھنا یہ گرنا شروع کر دیں گے، گریں گے۔ یہ مکہ والے بیٹھ کر بحث کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے اس پوری گفتگو کے خلاصے کو وحی کے ذریعے پیغمبر کو بتا دیا۔ یہ سامنے جو کافر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھیوں کے بارے یہ بحث کر رہے ہیں۔ ناطق کہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں دڑ کی چال چلو۔ جس طرح کھاڑے میں پہلوان کا اعلان ہوتا ہے تو وہ آتا ہے اور دڑ کی چال چلتا ہے، جس میں وہ کندھے بھی ہلاتا ہے اور جسم کو ہلاتا ہے، لیکن قدم اس کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ قدم چھوٹے ہوں، جسم تمہارا حرکت میں آ جائے، تم 3 چکر یوں لگاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ گر جائیں گے، یہ تو پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں۔ تو یہ حدیث نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا جی ہاں حدیث ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اس وقت کا معاملہ تھا، مکہ کے کافروں کو دکھلانا تھا۔ اب کہاں کافر ہیں؟ مکہ فتح ہو گیا، جو کافر تھے یا مارے گئے یا مسلمان ہو گئے یا بھاگ گئے۔ اب یہ طواف قدوم کے اندر کیوں دوڑتے ہو؟ کیوں دل کی چال چلتے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن عمر قربان جائیں رضی اللہ عنہما اس یمنی کی گفتگو سنتے رہے اور کیا کہا؟ سن، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا۔ او یمنی، اللہ کا احسان ہو گیا ہمارے اوپر، اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج دیا۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ عمرے کا۔ اللہ نے ہمیں حکم نبی علیہ السلام کے فرمان یا عمل پر بحث و تکرار کا نہیں کیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے انما نفعلوا کما رأینا یفعلوا۔ امتیو، تمہارا صرف ایک ہی کام ہے، جو کچھ میرا پیغمبر کرے ویسے کرو، جس کا حکم دے عمل کرو۔ بحث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے اس وقت حکم دیا تھا، اس کے بعد آپ کے حج تک کا مسئلہ میرے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام بعد میں آتے رہے، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے حج کیا، پھر بھی طواف قدوم میں آپ نے دل کی چال چلی۔ تو کون ہے؟ یہ میں کون ہوں پیغمبر کے عمل کے آگے بحث تکرار کریں؟ اتباع اس طرح کرنی ہے، اس طرح اتباع کرنی ہے، اور یہی مقصود ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے اعلان سنا ہوگا آج جنازہ ہے اور حکم بھی مجھے ملا ہے، جنازے کی نماز میں نے پڑھانی ہے، ابتدا میں نے کر دی ہے۔ ہم سب کے شیخ، اس دور کے عظیم محدث محترم شیخ
عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، میں سمجھتا ہوں وہ پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے دل جمی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ کو دائیں بائیں نہیں کرنا، ورنہ آپ وہ بات جو شیخ بتانا چاہیں گے وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ شیخ کی گفتگو جہاں علمی ہوتی ہے، منہجی ہوتی ہے، فکری ہوتی ہے، وہاں ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ شیخ کا خطاب ہوتا ہے۔ آپ اس ترتیب کو سمجھیں گے اور شیخ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے علاقے والوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے۔ اس دور کا محدث، اس دور کا عظیم محدث جن کے پاس آئے دن درخواستیں آتی ہیں عرب سے، بحرین سے، عرب کی دنیا سے، آئیں اور آپ ہمیں پڑھائیں۔ اہل عرب کو شیخ پڑھانے کے لیے اس تکلیف کے باوجود بھی وہاں جایا کرتے ہیں، تو کیا ہی خوش نصیبی ہم جیسے لوگوں کی ہے کہ شیخ ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ انہیں صحت بھی دے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم سب پر، جماعت پر دیر پا سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ کو میرے کی ضرورت ہے۔ I just gave you all that. I'm not just